السلام علیکم۔ قرآن مجید میں جتنے بھی حضرات انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے ہیں، پھر ان کو ایک مقصد دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کے لوگوں کو میری طرف بلانا ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے بھی ایسا ہی کیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دین حق کی طرف بلایا۔ اب جو بات مان لیتا وہ کامیاب ہو جاتا، اور جو بات نہیں مانتا تھا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ نہیں مانے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اب پتہ چل گیا، کنفرم ہو گیا کہ اب یہ آنے والے نہیں ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اب جب قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ ڈر گئے، اور وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی یہاں سے کوچ کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں ان کو معاف بھی کر دیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب آیا ہے، اور ظاہر بات ہے جب وہ عذاب کے آثار دیکھتے ہیں یا عذاب کو آتا دیکھتے ہیں تو سب اس وقت پھر معافی مانگتے ہیں، سب چیخو پکار کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ فرعون تھا بہت خبیث قسم کا اور بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اس پر بھی جب عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو محلہ سے اٹھایا اور اس کو ایک سمندر کے کنارے پہنچایا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، کہ اب جب کہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے۔ تو وہ غرق ہو گیا تھا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو جتنے بھی اس سے پہلے لوگ آئے تھے انہوں نے عذاب کو دیکھ کر چیخ و پکار کی تھی، توبہ کی تھی، لیکن جو یہ وقت ہوتا ہے اس میں عذاب کے وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور ایسا نہیں تھا کہ ایک دفعہ کہا کہ یا اللہ میں معاف کر دے، ان کو اچھا خاصا ٹائم لگا تھا، 3 دن لگے تھے جس میں وہ معافی مانگتے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، وہاں سے نکلے کہ ان پر اب تو عذاب آئے گا، تو وہ کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں جا رہے تھے تو وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اب وہ جو لوگ وہاں موجود تھے کشتی میں، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کشتی یہ جو بھنور میں پھنس گئی ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اب کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآ نکلے گا ہم اس کو سمندر میں پھینک دیں گے فدیہ کے طور پہ، اور اس طرح ہم بچ جائیں گے۔ تو جب قرآ ڈالا گیا تو پہلی دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر دوبارہ ڈالا تو ان کا نام نکل آیا، پھر تیسری دفعہ جب قرآ ڈالا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، اور وہ بھی تیار ہو چکے تھے، ان کو بھی اشارہ ہو چکا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکلوں۔ انبیاء کرام سے جو ایسا معاملہ ہو جائے اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کو خطا کہہ سکتے ہیں، اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے خطا، اور اس کو گناہ نہیں کہیں گے، یعنی اس کا ان کو سزا نہیں ملے گی، لیکن اجتہادی خطا ہوتی ہے۔ اور اجتہادی خطا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی جب اس سے کوئی ایسی خطا ہو جائے تو وہ اس پہ قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتے ہیں، اس کو پھر اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی نبی غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکلے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جب قوم نہیں مان رہی تو ان پر عذاب تو آنا ہی آنا ہے، وہ وہاں سے نکل لیے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے، تو چونکہ اب وہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک کشتی میں سوار تھے، اور کشتی میں بیٹھ کر جب جا رہے تو کشتی بھنور کا شکار ہو گئی۔ تو اب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس دریا میں یا اس سمندر میں کودنے کا کہا، یا انہوں نے کہا کہ آپ جائیں کیونکہ آپ کا نام نکلا ہے۔ تو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں ڈالا، پھینکا، تو ایک بہت بڑی مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب یہ جو واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، تو کیوں گئے تھے اس کی وجہ عام طور پر نہیں بتائی جاتی، وہ وجہ یہی تھی کہ ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ اب جب وہ پیٹ میں گئے اس کے مچھلی کے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، اور ان کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور وہ دعا ایسی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرما دیا۔ اور اس دعا میں انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ بے شک تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین،
بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کے یہ الفاظ، یہ دعا، ان کا اخلاص اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمایا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو لے کر کے یا اس طرح سے اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گی۔ اتنے پسند آئے اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور واپس گئے اپنی قوم کی طرف، ان کو تو لگا تھا کہ وہ تو عذاب کا شکار ہو چکے ہوں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو عجیب لگا، حیرانگی ہوئی کہ ان پر تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، اب عذاب نہیں آیا۔ اور دوسری حیرانگی ان کو اس بات پر ہوئی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور وہ مومن بن چکے تھے۔ وہ 1 لاکھ سے زائد افراد تھے جنہوں نے ایک دن میں ہی اسی وقت اسلام قبول کیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انبیاء کرام سے جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، اصل میں اس میں امت کے لیے سبق ہوتے ہیں، افراد کے لیے، انسانیت کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ میری قوم پہ عذاب نہیں آنا، انہوں نے توبہ کر لینی ہے، وہاں سے نہ نکلتی۔ اور دوسری بات کہ بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم آئے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر ان کو ایک چیز کا احساس دلانے کے لیے ایسا معاملہ فرمایا تھا ان کے ساتھ، وگرنہ انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان پر اس کی وجہ سے کوئی عتاب ہوتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ان کی امت نے جب نافرمانی کی ہے تو پھر ان پر عذاب بھی آیا ہے۔ یہ خصوصی معاملہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ جب ان کی امت نے عذاب دیکھا تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔